بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام شراف سے کاروان عشق کا سفر جاری ہوا، اور جب یہ کارواں مقام ذو حسن پہ پہنچا تو حر نے آپ کا راستہ روکا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، چنانچہ امام علیہ السلام نے نماز ظہر کی ابتدا کروائی اور تمام افراد نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، امام علیہ السلام نے تلوار کی ٹیک لگائی اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، میری یہ گفتگو تمہارے لیے اتمام حجت ہے اور بارگاہ خداوندی میں ادائے فریضہ ہے۔ میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک کہ تمہاری جانب سے خطوط اور قاصد میرے پاس نہیں پہنچے، اور تم تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا کوئی ہادی، ہمارا کوئی پیشوا اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ خدا آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت و رہنمائی کرے۔ لہٰذا اگر تم اپنی دعوت پر قائم ہو اور ابھی بھی اس کے پابند ہو تو میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ یہ پختہ عہد کرو کہ تم لوگ ہر طرح سے میرا ساتھ دو گے، لیکن اگر میرا یہاں پہ آنا تمہیں ناپسند ہے تو میں وہیں پہ واپس چلا جاتا ہوں کہ جہاں سے چلا تھا۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا اور سب افراد خاموش رہے۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا۔ امام علیہ السلام نے نماز عصر کی جماعت کروائی، اور جیسے نماز عصر مکمل ہوئی آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ حق کو اہل حق کے پاس رہنا چاہیے تو یہ بات خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث بنے گی، اور ہم اہل بیت محمد لوگوں پر حکومت اور رہبری کرنے کے لیے بنو امیہ سے زیادہ حقدار ہیں، جو کہ اس مقام کے جھوٹے دعوے دار ہیں اور ہمیشہ ظلم و فساد اور خدا سے دشمنی پر کمر بستہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ ہم سے روگردانی کر چکے ہو اور ہمارے حق کو نہیں سمجھتے اور اب اس مرضی پر باقی نہیں جو تم نے خطوط میں لکھی ہے اور جو تمہارے قاصدوں نے بیان کی ہے، تو میں ابھی اسی مقام سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ جب امام علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوا تو حر نے کہا، یبنا رسول اللہ، ہمیں ان دعوت ناموں کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے حکم پر عقبہ ابن سمعان نے ان تمام خطوط کا آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیا جو اہل کوفہ نے آپ کے لیے لکھے تھے۔ حر نے ان خطوط کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ہم ان خطوط کے بارے میں نہیں جانتے، بلکہ ہم فقط اسی بات پہ مامور ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ جب امام علیہ السلام نے حر کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت تمہاری اس پیشکش سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب افراد سوار ہو جائیں۔ چنانچہ جب سب افراد سوار ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے واپس چلیں گے۔ اسی دوران حر آگے بڑھا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے امام علیہ السلام نے حر کا یہ عمل دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا، اے حر، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، کیا تو میرا راستہ روکے گا؟ جیسے حر نے یہ بات سنی تو کہا کہ مولا، اگر کوئی اور عرب مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسی کا جواب واپس پلٹا دیتا، مگر کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے کہ جن کے متعلق میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز ممکن نہیں، اور 2 سے 3 بار ان جملوں کا تکرار ہوا۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ میں فقط اس بات پہ مامور ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کو کوفہ کی جانب لے کر چلوں، لیکن اگر آپ کوفہ جانے پر مائل نہیں ہے تو پھر آپ مدینہ بھی واپس نہیں جا سکتے، بلکہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں اور میں آپ کے ہمراہ رہوں گا اور تمام صورتحال ابن زیاد سے بیان کرتا رہوں گا، اور یہی بات جنگ سے زیادہ بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ خدا میرے لیے کوئی ایسی سبیل نکال دے کہ جس سے میرے دین بھی محفوظ رہے اور میری دنیا بھی محفوظ رہے اور میں آپ کے کسی بھی کام میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کروں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے شاہراہ قادسیہ اور شاہراہ عزیب کے بائیں جانب سفر کرنا شروع کیا۔ اسی عالم میں حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور ایک مقام پہ امام علیہ السلام نے توقف فرمایا اور وہاں پر پھر آپ نے حر کے لشکر کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حالات نے جو رخ بدل لیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، دنیا کس طرح بدل چکی ہے، حالات زمانہ کس طرح سے تبدیل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی نیکی نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اب فقط اس کا تلچھٹ باقی رہ گیا ہے، جس طرح کسی برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جاتا ہے کہ جس کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ بس ایک ناچیز اور پست زندگی باقی رہ گئی ہے، ایک ناگوار چراگاہ کی طرح۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا؟ ایسی صورت میں مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کی خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگو آر سمجھتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد زہیر ابن کین اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور اصحاب کی جانب مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تم لوگ کچھ کہنا چاہتے ہو یا میں بات کروں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، آپ ہی بیان کیجیے۔ تو زہیر ابن کین نے خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی بلند پایہ گفتگو کو اچھے طریقے سے سنا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے اختیار میں دے دی جائے اور ان میں سے ایک نعمت بھی کم نہ ہو، پھر بھی ہم ساری آسائشوں کو ٹھوکر مار کر آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ امام علیہ السلام نے زہیر کو سراہا، ان کو شاباش دی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ السلام علی الحسین
وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔